عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. سنو بھائی، اس قرآن ملفوظ کا جو مفہوم و مدلول ہے وہ قائم ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ صفت ہے باری تعالیٰ کا، اور وہ ازلی ہے. اس کلام نفسی کو خطاب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا کہ جائز نہیں کہ کلام نفسی کو خطاب کہے، کیونکہ خطاب نسبت ہے مخاطب اور مخاطب میں. مخاطب متکلم ہے، مخاطب آپ ہے، اور ازل میں مخاطب نہیں تھا تو خطاب اللہ بھی نہیں ہے. لہذا کلام نفسی کو ازل میں خطاب دینا غلط. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کلام نفسی ازل میں خطاب ہے. مصنف دونوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں خطاب کا معنی کیا ہے؟ اگر خطاب کا معنی مفہم بالفعل ہو جائے تو ازل میں کلام نفسی مفہم نہیں تھا، کیونکہ مستفہم وہاں موجود نہیں تھا، تو پھر یہ خطاب نہیں ہے. اور اگر آپ خطاب کا معنی کیا کری یفہمو کہ آئندہ میں افہام کرے گا، تو آئندہ میں مستفہمین تھے، تو پھر ٹھیک ہے. حاصل یہ ہے کہ اگر خطاب میں افہام بالفعل کیا جائے تو افہام بالفعل ازل میں نہیں تھا، تو پھر کلام نفسی کو خطاب کہنا غلط ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اس میں افہام بالقوہ ہو تو کلام نفسی جو ہے وہ خطاب بالقوہ اس میں تھا، جب تھا خطاب اللہ کہنا صحیح ہے. ثم فی تسمیت الکلام فی الازل، کلامی نفسی جو ازل میں ہے اس کو خطاب کہنے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہے، بعض کہتے نہیں ہے. مصنف محاکمہ کرتا ہے، والحق انہ ان فسر بما یفہم کان خطاب وان فسر بما افہم لم یکن. اگر خطاب کی تفسیر کیا جائے بما یفہم کہ یہ آئندہ افہام کرنے والا ہے، یعنی صلاحیت افہام کا ہے، پھر یہ خطاب ہے. اور اگر تفسیر کیا جائے بما افہم کہ بالفعل افہام کرنے والا ہو، نو لم یکن، پھر یہ خطاب نہیں ہے. بل فیما لا یزال، بلکہ کلام نفسی خطاب بنے گا دنیا میں آنے کے بعد. ٹھیک ہے یار. اب جن لوگوں نے کلام نفسی کو خطاب کہا ہے تو انہوں نے کلام نفسی کو حکم بھی کہا ہے ازل میں، اور جن لوگوں نے کہا کہ کلام نفسی ازل میں خطاب نہیں ہے انہوں نے کہا کلام نفسی حکم، کیونکہ حکم اور خطاب ایک ہے. تو جنہوں نے خطاب ثابت کیا کلام نفسی کے لیے حکم بھی ثابت کیا، جنہوں نے خطاب سلب کیا تو حکم کا بھی سلب کیا. اور اسی پر مبنی ہے کہ انہو کلام نفسی حکم ہے ازل میں یا فیما لا یزال. ٹھیک ہے. آپ کو قدوری خلاصہ میں آئے گا کہ احکام شرعیہ 5 ہے. کتنے ہیں؟ 5. ایک ہے وجوب، ایک ہے ندب، ایک ہے حرمات، ایک ہے کراہات، ایک ہے اباحت. ٹھیک ہے. مصنف نے 5 کی طرف اشارہ کیا، اقتضاءً 4 کی طرف اشارہ، اور تخیراً مباح کی طرف. اقتضاءً میں 4 یہ ہے، اقتضاء معنی طلب. اب اللہ یا طلب کرے گا وجود فعل کا یا طلب کرے گا عدم فعل کا. اگر طلب وجود فعل کا کرے تو یا قطعی کے ساتھ کرے گا اقیم الصلاۃ تو وہ واجب ہے، یا ظنی کے ساتھ کرے گا تو وہ مندوب ہے.
اور اگر طلب ترک کا کرے گا تو یا قطعی ہوگا لا تقربوا الزنا تو وہ حرام ہے، یا زنی کے ساتھ کرے گا وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر طلب نہ کری تخیل دے دے تو وہ اباحت ہے. تو 5 اقسام سے 4 کی طرف اشارہ کیا اقتضاء میں اور 1 کی طرف اشارہ کیا تخیل میں. اقتضاء مانا طلب. اب طلب یا وجود فعل کا ہوگا یا عدم فعل کا. اگر وجود فعل کا تھا تو طلب یا صیغہ قطعی کے ساتھ ہوگا تو وجوب ہے، اور یا ضمنی کے ساتھ ہوگا تو مندوب ہے. اور اگر طلب ترک کا تھا تو یا قطعی کے ساتھ طلب ہوگی تو وہ حرام ہے، یا غیر قطعی کے ساتھ مکروہ ہے. اور اگر طلب نہیں تھا بلکہ اختیار تھا کرنے نہ کرنے کا تو اس لیے فرماتے ہیں ثم الاقتضاء، اقتضاء ان کان حتما اگر قطعی تھا اور فعل کا تھا غیر کفن جو ممنوع نہیں تھا فالایجاب، ایجاب نفس یہ عین وہ امر ہے جو نفسی ہے، یعنی قیمو کا معنی جو قائم ہے ذات باری تعالیٰ سے. او ترجیحان یعنی ان کا نہ حتماً پر آتا ہے، ان کا نہ ترجیحان. اور اگر طلب فعل کا تھا لیکن ظنن نفندب اویل خف یا طلب عدم فعل کا ہوگا تو اگر حتماً تھا تو وہ تحریم، اور اگر ترجیحاً تھا نفل وظاہر والبخا. بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو 5 قسم کی طرف منقسم ہوا یہ بے اعتبار دال کے. دال یا طلب فعل کا کرے گا یا طلب، اگر دال طلب فعل کا کرتا تھا تو دال لفظ دالہ اگر قطعی تھا تو واجب، لفظ دالہ ضمنی تھا. اور اگر لفظ دالہ طلب کرتا تھا عدم کا تو اگر وہ لفظ قطعی تھا حرام، اگر وہ لفظ ضمنی تھا ٹھیک ہے. تو یہ تقسیم جو اقسام کی طرف ہے یہ بے اعتبار دال کے. اس لیے فرماتے ہیں والحنفیہ اور احناف نے لاحظوا معتبر کیا ہے حال قطعی ہونا ضمنی ہونا لفظ دالہ کا. فقال انہوں نے کہا ان ثبت طلب الجازم بقطعی، اگر طلب یقینی ثابت تھا لفظ قطعی کے ساتھ تو افتراض اور تحریم. افتراض اگر طلب وجود کا تھا، تحریم اگر طلب عدم کا تھا. اور بھی ضمنی ہے، اگر طلب لفظ ضمنی کے ساتھ تھا تو اگر طلب فعل کا تھا تو ایجاب، اور اگر طلب ترک کا تھا تو کراہت. ٹھیک ہے. اب یہ ایجاب فرض کے ساتھ شریک ہے، جس طرح فرض کے ترک میں عقاب ہے تو واجب کے ترک میں، اور مکروہ شریک ہے حرام کے ساتھ، جیسے حرام کرنے میں عذاب ہے تو مکروہ. اس لیے کہتے ہیں وَيُشَارِكَانِ، اور ایجاب و کراہت شریک ہے ہما وجوب اور حرمت کے ساتھ فی استحقاق العقاب بالتار. ٹھیک ہے. کیونکہ مکروہ حرام کے ساتھ شریک ہے، جیسے حرام کی کرنے میں عقاب ہے مکروہ کی کرنے میں بھی. تو اس وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کل مکروہ حرام، ہر مکروہ حرام ہے. یہ حرام کے اطلاق مکروہ پر تجوزن ٹھیک ہے، لیکن حرام کے اطلاق جرات ہے. شیخین نے احتیاطاً فتویٰ دیا ہے. حقیقت وہ فتویٰ ہے قولا جو امام صاحب اور امام یوسف نے فرمایا کہ انہو الی الحرام اقرب، کہ مکروہ حرام کو اقرب. وعلم آج جمعرات ہے.